بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کس طرح پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ایک براؤزر ہوتا ہے جو کہ اگنور کرتا ہے ایکسٹرا اسپیس کیریکٹر کو، ٹیب یا کیریج وغیرہ ریٹرن ہوتے ایک HTML فائل میں، بٹ ہاؤ وڈ وی ڈسپلے دا ٹیکسٹ لائک دس۔ پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ ہمارے پاس کس طرح ڈسپلے ہوں گے، تو اس کے لیے ایک سمپل سا ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں تاکہ آپ کو ابھی سے کلیئر ہو جائے۔ آپ لوگوں نے فرسٹ HTML جو ایک پیج ڈیولپ کرو گی ویب پیج، تو فرسٹ آپ لوگوں نے HTML کو اوپن کرنا ہے، صحیح ہے، اس کا ٹیگ لگانا ہے، پھر اس کے بعد باڈی، اور باڈی کے اندر آپ لوگوں نے، اب میں آپ کو پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ دکھاؤں گی۔ جس طرح یہاں ہم نے ایک ہیڈر 2 لیا ہے پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ، یہ ہیڈر 2 تھوڑا سا بولڈ ہوگا، تو اس میں ہے کہ وی ہیو انڈینٹڈ وتھ 5 اسپیس کیریکٹر۔ یہ ایک سمپل سے کیریکٹر لکھے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں لکھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ سمجھایا جائے۔ تو اب دیکھیں، اس میں ہم نے ایک لائن میں 2 الفاظ لکھے، کہیں پر ایک لکھا ہے، کہیں پر زیادہ لکھا ہے، بہت زیادہ ریگولر مطلب اسپیسز، ٹیبز اور بہت ساری چیزیں اس میں ڈالی ہیں۔ تو پھر آپ لوگ اس باڈی کو بند کرو گے، HTML کو بند کرو گے، تو آپ لوگ جو ہے نا اس کا رزلٹ اس طرح دیکھو گے۔ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ ہے، تو وہ ساری اسپیس سب چیزیں اس سے ہٹ گئی، کس نے کی پری فارمیٹڈ اسپیس ہم نے یوز کیا ہے۔ تو بعض اوقات آپ کے پاس امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ مینٹین کریں اس قسم کے جو اسپیک ہوتے ہیں پیج لے آؤٹ کے لیے، کہ جس ٹائپ کا مطلب آپ آؤٹ پٹ چاہتے ہو۔ پری فارمیٹ، اس کا ٹیک ہمارے پاس P اور E سے، یہ اس درمیان میں آپ کچھ لکھیں گے، اینڈ پھر اس ٹیگ کو آپ /P اور E سے بند کریں گے۔ تو یہ ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ کے لیے، جس کو ہم یوز کریں گے، ڈسپلے کریں گے ٹیکسٹ ایگزیکٹلی اسی میں ہم ٹائپ کریں گے HTML ڈاکومنٹ میں، جس میں ہمارے پاس اسپیس، ٹیب، کیری، جو کچھ بھی آپ ایکسٹرا لکھو گی، جس طرح یہ دیکھ لیں کہ بہت سارے اسپیسز ہیں، ٹیبس ہیں، تو اب جب ہم نے اس کو یوز کریں گے تو پھر ہمارے پاس بہت ساری چیزیں جو ہے نا اگنور کریں گے۔ اچھا، تو آپ دیکھیں کہ ایک براؤزر جو ٹائپکلی ڈسپلے کرتا ہے جس طرح ٹیکسٹ ہوتا ہے جو مونو اسپیس، اب ہم نے یہاں لکھ لیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو یہ اسپیس ہوتے ہیں اس کو ہم ہر کیریکٹر کے جیسے ہے یا ایگزامپل ہوتا ہے فری فارمیٹ کا، تو اس میں ہم اس کو لکھیں گے تو یہ چیزیں مطلب ایسے ہوں گی۔ تو اب تھوڑا سا ایک سمپل ویب پیج ڈیزائن کرتے ہیں، پری فارمیٹ کا یوز کرتے ہیں اسی ٹیگ کا۔ تو HTML ہم نے اوپن کر دیا، ہیڈ لے لیا، ٹائٹل لے لیا، اور فری فارمیٹڈ ٹیکسٹ ٹائٹل میں پٹ کر دیا، پھر ہیڈ کو بند کر دیا، ٹائٹل بھی بند کر دیا، ہیڈ بھی بند کر دیا، اور باڈی کو اسٹارٹ کی دی۔ باڈی کے اندر ہم نے پری فارمیٹڈ کرنی ہے، تو آپ لوگوں نے پری فارمیٹڈ کا ٹیگ اوپن کرنا ہے اینڈ کلوز کرنا ہے، اور ان کے اندر اپنی جتنی بھی جو آپ لکھنا چاہتی ہے، ٹیگ ہو، اسپیسز ہو، جو کچھ بھی ہو، آپ اس طرح اس کو کر لیں، اینڈ باڈی کو بند کریں، اینڈ HTML کو بند کریں، اور اس کو سیو کریں .html سے اور ڈسپلے کر دیں۔ تو آپ دیکھ سکتے اس کا رزلٹ اس طرح آئے گا۔ دیکھیں کہ جو بھی آپ نے جہاں پر بھی لکھا ہے وہ اسی طرح آپ کے پاس نظر آئے گا۔ تو بعض آپ لوگوں نے اوپر میں دیکھ لیا کہ سارے ہی مطلب سمپل اسٹیٹمنٹ کے فارم میں آئی تھی، جس طرح لکھا تھا وہ نہیں آیا تھا۔ تو پری فارمیٹ بیسیکلی یہی کام کرتا ہے کہ آپ جو چیز جس طرح لکھیں گے، جس طرح آپ نے فارمیٹ کی ہے، اس کا رزلٹ بھی اسی طرح آئے گا۔ اچھا، دوسرا ایگزامپل لیتے ہیں ہم پری فارمیٹڈ کے ریلیٹڈ، چھوٹا سا ہے یہاں پر، جس طرح ایک HTML ٹیگ ہم نے اوپن کیا ہے، HTML ٹیگ کو ہم نے بند کر دیا ہے، ہیڈ ٹیگ کو اوپن کیا ہے، ہیڈ ٹیگ کو ہم نے بند کر دیا ہے، اور اس ہیڈ کے اندر ہم نے ٹائٹل کو بھی کر لیا، اور اس کا ٹائٹل ہم نے پری فارمیٹڈ ٹیکسٹ پٹ کر دیا، پھر باڈی اسٹارٹ کر دی اور باڈی کو بند کر دیا، اور باڈی کے اندر ہم پری فارمیٹڈ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا کہ جس طرح ہم ایک ٹیبل کو بناتے ہیں کہ نیم ہوتا ہے، رول نمبر ہوتا ہے، اینڈ یونیورسٹی، تو نیم میں ڈفرینٹ نیم لکھیں گے، رول نمبر ڈفرینٹ لکھیں گے، اینڈ یونیورسٹی میں جتنی یونیورسٹیز ہے اس کو لکھیں گے، اور پری فارمیٹڈ کو ہم بند کریں گے، اینڈ باڈی کو بند کریں گے، اینڈ HTML کو بھی
یہ سارے ٹیگ کو ہم بند کریں گے. تو یہ ہمارے پاس سمپل ویب پیج ہے. اب میں اس کو سیو کروں گی .html کے ساتھ, کوئی بھی نام .html سے. تو جس طرح ابھی میں نے اس کو ٹیبل کے فارم میں لکھا ہے, آپ کے پاس بھی یہ اسی طرح شو ہوگا. تو دیکھ لو یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کس طرح ہم یہ کریں گے. جس طرح نیم اور رول نمبر, یونیورسٹی. اس کے بعد HTML اسکیپ سیکوینس ہوتے ہیں. HTML فار دا اینسنٹ مارک جو ہے ہمارے پاس ایگزامپل ہے, جو بہت کلاس ہے ٹیگ جس کو ہم اسکیپ سیکوینس کہتے ہیں. اینڈ جب ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں HTML میں, سو فار یو may have wonder what you want and when you need to use a less than greater than sign. اس قسم کے جو سائن ہے آپ کو کس ٹائم ضرورت ہوگی, تو پھر اس کے لیے آپ اسکیپ سیکوینس یوز کریں گے. کیا یہ ہمارے پاس 2 کیریکٹر ہوتے ہیں پلس اینڈ ایمپرسن سائن ہوتا ہے جو اسپیشل ہے میننگ میں HTML میں, لیکن ہم اس کو یوز نہیں کریں گے ایز اے ٹائپ, بجائے اس کے کہ ہم اسکیپ سیکوینس کو یوز کرتے ہیں. تو جس طرح ایمپرسن ایٹ سیمی کولن, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو یوز کرتے ہیں ہم لیس دین کے لیے. ایمپرسن LT کا مطلب ہے لیس دین, ایمپرسن لیس دین کا ہے. اور ایمپرسن GT کا مطلب ہے اس کو یوز کرتے ہیں گریٹر دین. اور یا ایمپرسن ایمپ ہے, اس کا مطلب ہے ایمپرسن. تو بعض اوقات ہم زیادہ اسپیشل کریکٹر کو آپ لوگ پائیں کر بہت ہی یوزفل ہوں گے, تو آپ پھر اس کو اسی طریقے سے یوز کریں گے. جس طرح دیکھ ایک طرف نام ہے, دوسری طرف HTML میں ہم کس طرح کریں گے, دوسری طرف اس کا رزلٹ ہے. تو جس طرح ایک ہمارے پاس کاپی رائٹ ہے, اس کو ہم HTML میں جو لکھیں گے ایمپرسن کاپی اینڈ رزلٹ ہمارے پاس کا C آئے گا. ٹریڈ مارک ہے اینڈ اس طرح لکھیں گے, سینٹر کے لیے اس طرح لکھیں گے. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اوکے, تو یہ ہمارے پاس جو ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں اسکیپ سیکوینس دکھائے گئے ہیں. ایک طرف ایک کالم میں ڈفرینس جو اسکیپ سیکوینس ہے اس کے نام ہیں, اس کو ہم HTML میں کس کام کے لیے یوز کرتے ہیں, تو یہ اور کس طرح اس کو یوز کرتے ہیں, اور پھر ہمارے پاس اس کا جو رزلٹ آتا ہے تو وہ کس طرح ہوتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کاپی رائٹ نیم ہے, HTML میں ہم اس کو رائٹ کرتے ہیں تو ایمپرسن کافی سیمی کولن, اور جب آپ اس کا آؤٹ پٹ دیکھو گے تو ہمارے پاس جو یہ آتا ہے, صحیح ہے C. اچھا, ٹریڈ مارک ہے HTML میں ہم ایمپرسن رجسٹر سیمی کولن اینڈ اس کے لیے ہمارے پاس آؤٹ پٹ یہ آتا ہے جو R سرکل کے اندر ہے. پھر سینٹ ہے, ایمپرسن ہم HTML میں لکھتے ہیں سیمی کولن سے, اینڈ پھر ہمارے پاس اس کا رزلٹ یہ آتا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے ڈگری سائن ہے, HTML میں ہم اس کو ٹائپ کرتے ہیں ایمپرسن ڈیکس سیمی کولن, اور اس کا ہمارے پاس یہ سمبل مین اس کا یہ آؤٹ پٹ آتا ہے. اس کے علاوہ ڈبل لیس دین ہے, ایمپرسن لاک کیو, اینڈ اس کا ہمارے پاس آؤٹ پٹ یہ ہے. مائکرون ہے اور ایمپرسن مائکرو سیمی کولن, تو اس کا ہمارے پاس نیو آتا ہے آؤٹ پٹ. یا میڈ لائن ڈاٹ ہے, ایمپرسن میڈ لائن, صحیح ہے. اس کے علاوہ نیگیشن کنٹینیوشن لائن ایمپرسن ناٹ ہے, اور پیراگراف ایمپرسن پیرا ہے, پلس سلیش مائنس, اس کے لیے ایمپرسن پلس مائنس, اس کو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں HTML میں. برٹش پاؤنڈ ہے, ایمپرسن پاؤنڈ سیمی کولن, اس کا سمبل یہ ہے. ڈبل گریٹر لیس دین ہے, ایمپرسن ریکیو سیمی کولن اینڈ سیکشن, اور اس کے بعد ین, تو یہ جاپانیز روپیز ہے. تو ایمپرسن ین ہم اس کو اس طرح ٹائپ کرتے ہیں, ہمارے پاس اس کا آؤٹ پٹ یہ آتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس اینکر ہے, ٹیگ ہم یوز کرتے ہیں بہت زیادہ HTML میں. تو اینکر ٹیگ آپ لوگ جو ٹائپ کرتے ہو, ہم
اینگر بریکٹ کے اندر اے کو ہم ٹائپ کرتے ہیں. تو کیا ہے کہ اے کو جب ہم اینگر بریکٹس کے اندر لکھیں گے ٹیگ، تو یہ ڈیفائن کرتا ہے ہمارے پاس ایک ہائپر لنک کو. تو اس کو ہم یوز کرتے ہیں لنک کے لیے کہ ہم لنک کرتے ہیں ایک پیج سے دوسرے کو. تو اس کے لیے پھر ہم یہ اینکر ٹیگ یوز کرتے ہیں. جو زیادہ تر موسٹ امپورٹنٹ ایٹریبیوٹ ہمارے پاس اینکر ٹیگس میں ہے وہ ایلیمنٹ جو ہے ہریپ ایٹریبیوٹس ہے، جو کہ شو کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے لینکس ڈیسٹینیشن کو. اس کے بعد ہمارے پاس ای میل ٹیگ ہیں. ہم یہاں پر سپوز کریں گے کچھ جو ہم ریڈ کرنا چاہتے ہیں ایک پیج کو، کہ میں جو ہے نا ای میل ٹیگ کو کس طرح یوز کرتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں سینڈ کر لوں ایک کمنٹس کو کہ کس طرح آپ کے پاس ایک پیج جو ہے نا دکھائی دے گا، اور کس طرح ہم اس میں کوئی بھی مسٹیک وغیرہ جو ہے نا اس کو یہاں پر وہ کریں گے. تو کیا ہے کہ آپ پہلے رائٹ ڈاؤن کریں گے اپنی ای میل ایڈریس کو، لانچ کریں گے، پھر دوسرے پیج کے ساتھ اس کا لنک کرو گے، سینڈ کرو گے، پھر ایک میسیج جو کہ ہمارے پاس جو گریٹ اتنا نہیں ہے، لیکن اگر آپ کیا کر سکتے ہیں سینڈ کرتے ہیں ای میل کو سے. تو جو ای میل کا ٹیگ ہوتا ہے ہم اس کو اس لیے یوز کرتے ہیں ہائپر لنک یا ای میل آف دا ویب پیجز کہ اس میں ہم اس کی ہیلپ سے ہم کیا کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ مین پیج کے ساتھ میل کو بھی ہم سینڈ کرتے ہیں. اچھا، اور یہ جیسا ہم کسی کو میل کرتے تو میل ٹیگ جو ہے ہمارے پاس جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں اینگر بریکٹ کے اندر ہم نے لکھا ہے ہریپ ایکول ہے ڈبل اسکورس کے اندر میل ٹو author@hotmail.com. مین جو بھی ہمارے پاس ای میل ایڈریس رہتا ہے ہم اس کو یہاں پر اس طرح لکھتے ہیں، اینڈ پھر اس اینگر بریکٹس کو ہم بند کرتے ہیں سلیش کیپیٹل اے سے. تو اسمال اے ہو کیپیٹل ہے کچھ فرق نہیں پڑتا. جو ہم نے ٹیگ لگا لیے ہیں، ایک ٹیگ کو ہم نے سٹارٹ کر دیا، دوسرے کو ہم نے بند کر دیا، تو اس کے اندر ہم نے پھر سینڈ این ای میل ٹو author. تو یہ ہوگا مین یہ ہمارے پاس شو ہوگا. تو کیا ہے کہ جب ہم ٹیکسٹ کو جیسا سینڈ آن این ای میل ٹو author، یہ ہمارے پاس جب ہم اس پر کلک کریں گے تو جو ویب براؤزر ہوگا یہ برنگ کریں گے ہمارا جو یہ اسکرین ہوتا ہے، جو ہمارے پاس ایک میسیج اس پر کمپوز ہوتا ہے. یہاں پر آپ ایک میسیج کو کمپوز کرتے تو یہ ڈائریکٹ ہی اس کو سینڈ کرے گا آتھر کو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سیم میسیج ہم ایک سے زیادہ ایڈریسز کو سینڈ کر لیں، لوگوں کو سینڈ کریں، تو پھر آپ لوگوں نے اس کے لیے آتھر اور کمپنی جو بھی ہے بک کو وغیرہ پھر اس میں مطلب کاما کو بھی پٹ کرنا ہے. مین پھر ڈفرینس آپ لوگوں نے وہ یہاں پر ای میل پٹ کرنے ہیں. دو ای میل ایڈریس ہو اور مطلب دو سے زیادہ ہو، لیکن ہر ای میل ایڈریس دوسرے سے آپ جو ہے نا سپریٹ کرنے کے لیے کاما کا یوز کریں گے. تو اب ذرا آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ میں ایک سے زیادہ میل کرتی ہوں، لوگوں کو میں میل کرنا چاہتی ہوں. تو ہریپ میل ٹو author ایک ای میل ہم نے لکھ لیا، پھر کاما، پھر websoft@yahoo.com یہ دوسرا ہے. تو سینڈ ان ای میل ٹو این author اینڈ websoft. صحیح ہے. اچھا، اس کا ہم ایک ایگزامپل لیں گے. ایگزامپل کے تھرو آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر کرائیں گے کہ یہ سارا کچھ کس طرح ہوتا ہے. جس طرح آپ لوگ ایک سمپل ویب پیج کو ڈیزائن کرو گے تو ڈیزائننگ کے لیے آپ لوگوں نے پہلے HTML ٹیگس کو اوپن کرنا ہے اینڈ اس کو بند کرنا ہے. پھر اسی HTML ٹیگ کے اندر آپ لوگوں نے ایک ہیڈ ٹیگ کو لینا ہے، اور اس ہیڈ ٹیگ کو اوپن کرو گے، بند کرو گے، اینڈ اسی ہیڈ ٹیگ کے اندر آپ لوگوں نے ایک ٹائٹل ٹیگ کو اوپن کرنا ہے اینڈ کلوز کرنا ہے، اور درمیان میں آپ کا جو بھی ٹائٹل ہوگا اس ویب پیج کا اس کو لکھو گی. جس طرح ابھی میرا کام یہاں پر ای میل پر کرنا ہے تو میں نے یہاں پر جو ٹائٹل لکھا ہے وہ میرے پاس ای میل ہے. اچھا، یہاں ہیڈ سے نکلنے کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد پھر ہم باڈی ٹیگ کو سٹارٹ کرتے ہیں اینڈ اس کو ہم سلیش باڈی سے بند کریں گے. تو آپ لوگوں کا جو اہم کام ہوگا وہ باڈی ٹیگ کے اندر ہوگا. تو آپ لوگوں نے اس باڈی ٹیگ کے اندر آنا ہے اینڈ
یہ ٹیگ جو BN بولڈ کا ٹیگ ایک لگایا ہے، اس میں لکھا ہے میل ٹو ملٹیپل پرسن، تو اس کو مین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم بولڈ لکھیں گے. اینڈ پھر BR کا ٹیگ یوز کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مین ہمارے پاس یہ بریک کے لیے یوز ہے. اس کے بعد ہم ایک ای میل کرتے ہیں تو ہم href ایکول ڈبل کوٹس کے اندر میل ٹو کولون اور 2 ای میل ہم نے یہاں لکھے ہیں. پھر اس href والے ٹیگ کو ہم نے بند کیا اور اس کے اندر ہم نے سینڈ این ای میل ٹو یاسر اینڈ ویب سافٹ. اب ہم باڈی کو بھی بند کریں گے اینڈ HTML کو بند کریں گے. یہ ہمارے پاس سمپل سا پروگرام ہے جو کہ اس کے ریلیٹڈ ہے. صحیح ہے، تو آپ اس کو رن کریں گے اور مجھے ضرور دکھانا کہ اس کے آپ کے پاس کیا رزلٹ آ رہا ہے. کوئی ایشو ہو تو پھر آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہمارے پاس HTML لینک کا جو ہمارے پاس سینٹیکس ہوتا ہے وہ کس طرح ہوتا ہے. تو جو HTML کوڈ ہوتا ہے ایک لینک کا سمپل ہوتا ہے، یہ اس طرح دکھائی دے گا. جس طرح دیکھ لیں کہ href ایکول ہے ڈبل کوٹس کے اندر جو بھی آپ کا URL ہوتا ہے، ای میل کا ہوتا ہے یا ایک پیج کا ہوتا ہے، گوگل کا ہوتا ہے یا ایک ڈائریکٹری کا ہوتا ہے، آپ لوگوں نے یہاں پر اس کو پٹ کرنا ہے. پھر جو ہائپر لنک ہے تو آپ لوگوں نے اس کو بند کرنا ہے. اس کے اندر میں نے ابھی لکھا ہے لینک ٹیکس. صحیح ہے، جو لینک ٹیکس ہے یہ آپ کے ساتھ شو ہوگا. باقی جو ہے نا یہاں آپ کلک کریں گے تو نیکسٹ آئے گا. اچھا، تو کیا ہے کہ the href ایٹریبیوٹ اسپیسیفائز کرے گا ڈیسٹینیشن آف اے لنک کو. صحیح ہے، وہاں تک آپ کو یہ لگا. یہاں پر ایک ایگزامپل ہے href ایکول ہے ڈبل کوٹس اور یہاں پر آؤٹ کم کا جو ہمارے پاس اس کا ای میل ایڈریس ہے. صحیح ہے، یہ لکھا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا وزٹ آؤٹ کم پر کلک کرو گے تو آپ کو ڈائریکٹ اسی ویب سائٹ پر لے جائے گا. پھر ایگزامپل 2 ہے جس کا ہمارے پاس مین پیج ڈاٹ HTML. آپ سمپل سا ایک پیج بناتے ہو، اس کا نام مین ڈاٹ HTML کے ساتھ سیو کرو گے. تو میں اس طرح کروں گی تو میں اسی پیج کو یہاں پر کال کروں گی اور اس پیج کا میں جو یہاں پر نام دوں گی وہ ہوم ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس میٹا ڈیٹا ہوتا ہے. میٹا ڈیٹا جس طرح آپ کو پتہ ہے، آپ لوگوں نے بہت بار اس کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے کہ ڈیٹا بیس میں بھی ہے. زیادہ تر سبجیکٹ میں یہ ہوتا ہے. ڈیٹا ہوتا ہے ایک میٹا ڈیٹا. جب ہم ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا بات کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں. اب ہم ٹیگ کے بارے میں بات کرتے ہیں. میٹا ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے، تو میٹا ٹیگ بیسیکلی ہمارے پاس جس طرح میٹا، تو یہ میٹا جو ہے نا ہمارے پاس وہ ٹیگ ہے جو بہت ہی امپورٹنس ہے ویب پیجز میں. اور یہ ہمارے پاس ہمیشہ ہی افیئر ہوتا ہے، شو ہوتا ہے بٹوین دا ہیڈ ٹیگ. یہاں پر بہت سارے ٹائپس ہوتے ہیں میٹا ٹیگ ہیں. تو میٹا ٹیگ ایک ہمارے پاس دوسرا ہے، وہ ہے میٹا ریفریش ٹیگ. دا میٹا ریفریش ٹیگ ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم رائٹ کر لیں ایک HTML ویب فائل کو اور اس کو ہم ڈسپلے کر لیں ایک ویب پیج پر اور ہم ویٹ کریں گے فیو سیکنڈس کے لیے. تو آٹومیٹیکلی ہمارا جو پیج ہوگا وہ آپ دیکھیں گے چارٹ روم جیسا ہوتے ہیں یا ہمارے پاس اور چیزیں ہوتی ہیں، ٹائم ٹو ٹائم وہ ریفریش ہوتی ہیں. صحیح ہے، اور آپ کے پاس نیو انفارمیشن جو ہے نا اگر اس میں کوئی چینجز آتی ہو رہی ہیں تو وہ اسکرین پر شو ہوتے ہیں کیونکہ میٹا ریفریش ٹیگ یہاں پر ہم نے یوز کیا ہے. تو میٹا ریفریش ٹیگ کا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو گوگل پر پیجز میں روز پر روز جو چینجز ہوتے ہیں یا آپ چینج کریں تو اس کے وجہ سے وہ اپڈیٹ ہوتا ہے، ریفریش ہوتا ہے. آپ جو بھی ٹائم اس کو دیکھیں، سیکنڈ بار، منٹ بار، جتنا ٹائم آپ اس کو دیں گے یہ اتنی ٹائم ریفریش ہوتا ہے. جو میٹا ریفریش ٹیگ ہوتا ہے اس کو ہم یوز بھی کرتے ہیں کہ ڈسپلے کر دے ہمارا جو پیج فیو سیکنڈس کے لیے آٹومیٹیکلی جائے گا دوسرے پیج پر یا URL پر. تو جو انفارمیشن ہمارے پاس میٹا ٹیگ میں ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ڈسپلے نہیں ہوتے ان ویب براؤزر پر. جسٹ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے پیج کو ریفریش کرتا ہے. اچھا،
میٹا ٹیگ کو آپ جب لکھو گے اس کا ہمارے پاس فارمیٹ کیا ہوگا، تو آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر ہم میٹا HTTP صحیح ہے ہائپر ایکویب ہے ڈبل کوٹس کے اندر ریفریش اینڈ کنٹینٹس کیا ہے، تو ہمارے پاس ایکس ہے. تو یہاں پر جو ایکس ہوتا ہے یہ ہمارے پاس نمبر آف سیکنڈ، تو یہاں پر آپ ڈفرینس نمبر لکھ سکتے ہیں کہ آپ کا کتنی سیکنڈ بعد جو پیج ہو وہ ریفریش ہو. تو آپ یہاں پر اس کو لکھ سکتے کہ مین ڈسپلے ہوگا کتنے منٹ بعد اور یہ ریفریش ہوگا، تو پھر یہ آٹومیٹیکلی اس طرح ریفریش ہوگا. جو URL ہوتا ہے ہمارے پاس جو ایڈریس کا کہ دوسرا ہم پیج جو ہے نا اس کے ساتھ مطلب جو اٹیچ کرتے ہیں جوائن کرتے ہیں، تو وہ بھی آٹومیٹیکلی کچھ سیکنڈ کے بعد جو ہم نے ایکس کو ویلیو دی ہے وہ وہاں پر ریفریش ہوگا. اچھا یہاں پر ایک بات آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے کہ جو سارا اسٹرنگ ہوتا ہے ہمارے پاس جو کنٹینٹ ہمارے پاس مسٹ بھی کوڈ کیا ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا کوٹس میں لکھیں گے، جیسا میں نے ابھی ریفریش کو کوٹس میں لکھا ہے NX کا مطلب یہ ہے یہاں آپ N بھی لکھ سکتے ہو، تو جو بھی ویلیو ہوگی آپ لوگوں نے پھر یہاں پر اس کو لکھنا ہے. اچھا ڈبل کوٹس میں اس کو لکھنا ہے اینڈ سیمی کولن پھر اس کے اینڈ پر کرنا ہے، صحیح ہے. اچھا اب یہاں پر ایک ایگزامپل ہے اور ایگزامپل سے آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائے گی. ایک ویب پیج سمپل سا ڈیزائن کیا گیا ہے HTML صحیح ہے، اور ہیڈ ہے ٹائٹل میٹا ٹیگ، میرے پاس اس پیج کا نیم میٹا ٹیگ ہے صحیح ہے. ہم میٹا ٹیگ پر کام کریں گے تو کوشش کر لیں جو کام آپ کریں گے اسی کے مطابق ان کو مطلب نام دیا کریں. اور یہ اس کا جو ہمارے پاس لنک ہے میٹا ٹیگ کا جو ٹیگ ہے صحیح ہے، تو وہ میٹا HTTP ہائپر ایکویب ہے ڈبل کوٹس ریفریش اینڈ کنٹینٹ. یہاں مین 3 لکھا ہے کہ ہر 3 سیکنڈ کے بعد ہمارا جو پیج ہو وہ ریفریش ہو. ہیڈ کو بند کر دیا باڈی اسٹارٹ کر دیا، تو یہاں پر ہیڈ کے اندر ہم نے لکھ لیا ہے کہ ویلکم ٹو دا میٹا ورلڈ، مین یہ ہمارے پاس بولڈ آئے گا. پھر دوسرا ہیڈ بھی لکھا ہے ہیڈ، تو آپ لوگ جانتے ہیں ڈفرینس لیول ہے اسٹیٹمنٹس کی کہ کتنا وہ بولڈ کون سا اسٹیٹمنٹ آئے گا. اچھا آپ لوگوں نے اس طرح یہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد باڈی کو بند کرنا ہے HTML کو. تو یہ سمپل پروگرام ہے اور ہمارے پاس جو بھی ہیڈ ہے یہ کیا ہوں گے دیکھ لیں کہ یہ پیج جو ہے نا ریفریش ہوگا ہر 3 سیکنڈ کے بعد. جب آپ اس کو دیکھیں گے جو ٹاسک جو ہے اینڈ آف دا براؤزر، تو ایگزامپل نیچے بھی دیا ہے کہ میٹا ریفریش ٹیگ اس میں یوز کیا ہے اور آپ لوگوں اس کو یوز کریں گے نیکسٹ پیج پر آپ وداؤٹ اسپیسیفائی ایڈریس کے مطلب جائیں گے جو ویب براؤزر کا ہے. تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس کیا ہے، اسی طرح میٹا جو ہے اس کو یہاں پر یوز کیا ہے اور ایک پیج کا لنک بھی دیا ہے. تو یہ یہاں پر کچھ نہیں کہ بلکہ ایک دوسرے پیج کو یہاں پر اٹیچ کیا ہے، تو اس کو ہر 3 منٹ کے سیکنڈ کے بعد وہ ریفریش ہوگا. اچھا ہیڈ کے اندر یہ ریفریش لگایا ہے، پھر باڈی میں کچھ ہیڈر مطلب ڈالے گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈر 2 ڈالا ہے، پھر یہاں پر BR بھی یوز کیا ہے، سینٹر ٹیگ بھی یوز کیا گیا ہے، مین جو ٹائپنگ کی گئی ہے مین یہ سینٹر میں ہو اور ہیڈ میں بھی ہے مین بولڈ بھی ہو. تو یہ پیج آپ کے پاس 3 سیکنڈ کے بعد ریفریش پر جائے گا اور آپ کا جو فرسٹ پیج ہے جس کا نام ہے pers.html، تو اس پیج پر بھی آٹومیٹیکلی یہ جائے گا. تو آئی ہوپ اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں تک کلیئر ہو چکا ہوگا کہ ہمارے پاس میٹا ٹیگ کیا ہوتا ہے اور اس کا کام کس طرح ہوتا ہے یا ہمارے پاس یہ کام کس طرح کرتا ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی ایشو سمجھ نہ آ رہا ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ ضرور اس پروگرام کو اپنے لیے رن کر لیں اور مجھے ضرور بتائیں کہ آپ کے پاس اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے.